السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاصل مطالعہ کو کس انداز میں لکھا جائے کہ وہ زندگی کے کسی بھی حصہ میں ہمیں اس کی ضرورت پڑے فوراً وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ بس اوقات دوران مطالعہ بڑی بڑی اہم چیزیں آتی ہیں، چونکہ ہمیں لکھنے کی عادت نہیں ہوتی، بس مطالعہ برائے مطالعہ ہی ہوتا ہے۔ کتنا کچھ مطالعہ کیا، وہ چیزیں بول گئیں، ان کو کنٹرول نہ کیا، ضبط نہ کیا۔ اگر لکھا بھی تو کوئی کتاب کے اوپر ہی انڈر لائن کر لیا کسی کو، یا کسی کتاب کے شروع میں لکھ لی بات، یا کسی کاپی رجسٹر پر لکھ لی، یا کہیں کمپیوٹر سامنے آیا تو وہاں لکھ لی بات۔ تو جب ہمارا حاصل مطالعہ غیر منظم، غیر مرتب ہوگا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاتھ سے کوئی پرندہ چھوٹ گیا ہے، پکڑا تھا تو چھوٹ گیا ہے، اب وہ دوبارہ کب وہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہی صورتحال ہمارے غیر مرتب، غیر منظم حاصل مطالعہ کو ترتیب دینے کی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ مثلا آدمی کی عمر 20 سال ہے، 20 سال کی عمر میں جو اس نے مطالعہ کیا ہے تو 50 سال بعد اللہ نے اسے لمبی زندگی دی ہے، 50 سال بعد بھی اس کو وہی مطالعہ جو 50 سال پہلے کیا تھا، کوئی چیز چاہیے تو فوراً 1-2 منٹ کے اندر اندر وہ چیز سامنے آ جائے کہ لو جی یہ حوالہ مجھے مل گیا ہے جو چاہیے، اور وہ مطالعہ بھی 50 سال پہلے کیا تھا۔ تو وہ تب ہی ہوگا جب ہمارا حاصل مطالعہ لکھنے کا، مرتب کرنے کا انداز بڑا ہی مثالی اور منفرد ہوگا، ورنہ چیزیں ملتی نہیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے اوہو کاش کہ میں فلاں چیز لکھ لیتا، کوئی ڈائری بنا لیتا، رجسٹر بنا لیتا، مرتب انداز میں لکھ لیتا تو آج مجھے کام آتی۔ پھر کئی کے دن لگ جاتے ہیں اسی حوالہ کو تلاش کرنے کے لیے، 20 کتابیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر جا کر وہ حوالہ ملتا ہے، ملے۔ اللہ اکبر۔ ہماری ناقص رائے کے مطابق جو ہم نے خود بھی یہ اختیار کیا ہے، اپنایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بڑا رجسٹر ہم نے لینا ہے، 1000 روپے کا، 500 روپے کا بڑا رجسٹر جو سب سے بڑا ملے مارکیٹ میں، وہ ہم نے لینا ہے۔ اگر نہ ملے تو پھر 500-700 1000 روپے کی ردی لے کر اس کو ہم نے رجسٹر خود تیار کروا لینا ہے۔ یہ سوچ کر اتنا بڑا رجسٹر بنایا جائے کہ زندگی میں وہ کافی ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ 100 سال بھی زندگی دے تو وہ کافی ہو جائے، بڑا رجسٹر ہو۔ اس میں ہم نے ہر حرف کو، حروف تہجی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہر حرف کو ہم نے 30 یا 40 یا 50 صفحے دے دینے ہیں۔ مثلا پہلے 50 صفحے حرف الف کے لیے خاص ہیں، دوسرے 50 صفحے با کے لیے، تیسرے تا کے لیے، اسی طرح یا تک ہم نے اپنے جو بڑا رجسٹر ہے زندگی کا حاصل مطالعہ مرتب اور منظم کرنے کے لیے بنایا ہم نے، اس میں ہم نے ہر حرف کو 50-50 صفحے دے دینے ہیں، اور ان کی ہم نے شروع میں فہرست بنانی ہے۔ صفحے نمبر تو لگا لینے ہیں نا، شروع سے لے کر آخر تک سب سے پہلے صفحے نمبر لگانے ہیں۔ یا جب ہم نے رجسٹر وہ خریدا ہے یا خود بنوا لیا ہے تو بازاروں میں صفحہ نمبر لگانے والی وہ مہریں بھی ہوتی ہیں، وہ ارجنٹ ہمیں آدھے گھنٹے میں وہ سارے رجسٹر پر صفحے نمبر لگا دیں گے، 100 روپیہ لے لیں گے،
وہ بھی ہمارا کام ہو گیا۔ شروع میں ہم نے فہرست بنانی ہے، مثلا الف کی بحوث صفحہ نمبر 1 سے شروع ہوتی ہیں، با صفحہ نمبر 51 سے، تا صفحہ نمبر 101 سے الی آخر ہی آخر تک، اس طرح ہم نے فہرست بنانی ہے۔ اب میں مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی اہم فائدہ ملا ہے، اہم مسئلہ ملا ہے، مثلا سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر مجھے بڑا ہی اہم فائدہ ملا، کوئی حدیث مبارکہ مل گئی، کسی باطل فرقے کے اعتراض کا اچھا جواب مل گیا، یا کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کے متعلق بحث ملی ہے، میں فوراً فا نکالوں گا، فاتحہ نکالوں گا، وہاں فا کے صفحے میں لکھوں گا سورۃ الفاتحہ، وہاں کتاب کا حوالہ، کتاب کا نام، صفحہ نمبر، ایڈیشن، نسخہ کون سا ہے، مثلا طبع دارالسلام ہے، وہ لکھ لوں گا، اور جو مجھے وہاں چیز ملی ہے وہ شارٹ کٹ اختصار کے ساتھ وہ میں ایک آدھی لائن میں لکھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صفحہ مجھے، یہ حوالہ مجھے 20 سال کی عمر میں مل رہا ہے، اب آج سے 5 سال بعد 25 سال کی عمر میں میرے پاس انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے منتشر فوائد جو اردو عربی کتب میں پڑھ رہا ہوں، یا علماء کے دروس سنے ہیں، طلباء سے ڈسکس کی ہے، علماء سے مذاکرہ ہوا ہے، تو بہت کچھ فوائد ہمیں ملتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں لکھنے کی عادت نہیں ہوتی، کل کو بڑا علمی کارنامہ سر انجام دینا ہے، شاید کوئی ذہن ہمارا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اپنے مطالعہ کو خود ہی ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ مطالعہ بھی غیر مرتب ہوتا ہے، حاصل مطالعہ تو لکھنے کی عادت نہیں ہوتی، ویسے بڑا مطالعہ ہوتا ہے، علم کے سمندر ہوتے ہیں ہم، لیکن وہ غیر مرتب ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں میں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم اناڑی کے ناڑی رہ جاتے ہیں، کوئی خاص کام بھی ہم نہیں کر پاتے۔ تو حاصل مطالعہ کو اس بڑے تو اچانک اللہ نہ کرے رات 1 بجے کوئی منکر حدیث آپ پر کوئی اعتراض کرتا ہے، آپ کے علاقے سے، شہر سے، اب تو نیٹ ہے، پوری دنیا سے کوئی اعتراض کرتا ہے، اب حاصل مطالعہ میں جب آپ صحیح بخاری کے سواد کھولیں گے، وہاں صحیح بخاری پر ہم فوائد آپ نے مرتب کر چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے جو آج کوئی اعتراض کر رہا ہے اس کا جواب آپ نے پہلے مطالعہ کر رکھا ہو، کیونکہ وہاں ماشاءاللہ 20 سینکڑوں فوائد آپ کے صحیح بخاری پر مرتب ہو چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ 2-4 منٹوں میں صحیح بخاری کے فوائد جو لکھے آپ نے اپنے رجسٹر میں، حاصل مطالعہ کے رجسٹر میں، وہاں سے فوراً آپ نکال کے امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لو جی جو فلاں نے اعتراض کیا اس کا یہ جواب ہے، فلاں کا یہ جواب ہے، سبحان اللہ، فائدہ ہوا نا۔ تو ہمیں یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ایک شیوخ نے، ائمہ محدثین نے اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام بھی بہت زیادہ لیے۔ تو زندگی قیمتی ہے، ہمیں ایک ایک سانس کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے، چھوٹی عمر سے ہی یہ سوچ بنائیں، ارادہ کریں کہ ہم نے کل کو بڑے کارنامے سر انجام دینے ہیں، اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے، زندگی کو، مطالعہ کو، حاصل مطالعہ کو منظم اور مرتب کرنا ہے۔ تو جب ہمارا حاصل مطالعہ منظم اور مرتب ہوگا تو کسی سفر میں، کسی لائبریری میں کوئی نقطہ پڑا ہوگا، وہ کتاب آپ کے پاس نہیں بھی ہے، لیکن وہ فوائد آپ کے پاس جمع ہوں گے، انشاءاللہ دنیا آپ سے فائدہ اٹھائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، زندگی کے کسی مرحلے میں آپ اس کتاب کو جو رجسٹر ہے اس کو شائع بھی کر سکتے ہیں، کتابی شکل میں، جتنے جلدی ہو جائیں حاصل مطالعہ کے نام سے اس کو شائع کر سکتے ہیں، اور کتنوں کے فوائد اس طرح چھپے بھی ہوئے ہیں، مرتب چھپے ہوئے ہیں، تو آج ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اسی کے اندر اور بھی کئی باتیں ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے جس فن میں مطالعہ کا خاص ذوق دیا ہے، مثلا قرآن کریم کی تفسیر ہے، تو اس میں انسان چاہتا ہے زندگی گزرے، میں ایک شرح قرآن کریم کی تفسیر لکھوں، وہ منفرد ہو، مثالی ہو، امت اس سے فائدہ اٹھائے، زندگی کو خاص کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی طرح ایک بڑا رجسٹر تیار کرے، 1000 روپے کا رجسٹر لے لے، صفر نمبر لگا لے، وہ بھی یہی کرنا ہے۔ اب چونکہ قرآن کریم کی صورتیں ہیں، آیات ہیں، تو ان کو ہم نے قرآن کریم کی صورتوں پر رجسٹر کو تقسیم کرنا ہے۔ مثلا پہلے 50 صفحے سورۃ الفاتحہ کے لیے خاص کر لیے جائیں، دوسرے سورۃ بقرہ کے لیے الی آخرہ۔ تو اب زندگی میں جو کوئی فائدہ، ہم مسئلہ سورۃ بقرہ کی کسی آیت کریمہ کے بارے میں مل رہا ہے تو وہ ہم وہاں فوراً نوٹ کر لیں گے، اشارہ کر لیں گے۔ سورۃ الناس پر کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ہم اپنے رجسٹر سے سورۃ الناس کی جو آخری فعل ہے، آخری 50 صفحے ہیں، وہاں اشارہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا مطالعہ کرنے والا، مرتب رکھنے والا اپنے آپ کو، اپنے مطالعہ کو، وہ انشاءاللہ بڑا ہی اچھا انسان ہے، بڑا اچھا دین کے خادم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور بے ضرور کوئی بڑا کارنامہ سر انجام لے گا، وہ کام کر گزرتا ہے۔ اللہ کی مدد اس کے لیے اس کو مل جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے مطالعہ کو اس طرح منظم اور مرتب کرنا چاہیے، حاصل مطالعہ کو بھی ترتیب لکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا کام لے گا، اور طلبہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، علماء بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسا شخص علماء کا مرجع بن جاتا ہے جس نے فوائد کو مرتب کیا، منظم کیا ہو۔ پچھلے مہینے ہمیں لیا کا سفر کرنے کا موقع ملا، وہاں ہم ایک بزرگ سے ملے، مولانا فضیلت الشیخ عظیم مناظر ادریس ظفر حافظہ اللہ، بزرگ ہیں، 82 سال عمر تھی ماشاءاللہ۔ انہوں نے زندگی ساری کو بڑا منظم اور مرتب کیا ہے، بڑے زیادہ رجسٹر انہوں نے تیار کیے، ایک ایک مسئلے پر رجسٹر ہے، اور اتنے حوالے اکٹھے کیے ہیں انہوں نے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان برصغیر میں اتنے زیادہ حوالے کسی بھی بڑے سے بڑے شہر کے پاس نہیں ہیں جتنے مجھے وہاں حوالے ان کے رجسٹروں پہ دیکھنے کو ملے۔ تو وہ شیخ ادریس ظفر صاحب حافظہ اللہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے رجسٹروں سے میں خود بھی بڑا فائدہ اٹھاتا ہوں، جب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو فوراً وہ چیزیں میرے پاس جمع ہوتی ہیں، میں دیکھ کے ان کا جواب دے دیتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں مسئلہ۔ اور علماء بھی میرے پاس آتے جاتے ہیں، وہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کو کوئی ارجنٹ ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو میں ان کو حوالے ماشاءاللہ لکھوا دیتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اسلام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بنانا ہے، انشاءاللہ اسلام کا دفاع کرنا ہے، اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں عام لہرانا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم نے ابھی سے اپنا سامان اور ڈاٹا تیار کرنا ہے، تیار رکھنا ہے۔ اگر گھر ہے یا دکان ہے، اسپیئر پارٹ کی دکان ہے، تو ہزاروں چیزیں ہیں، ان کو مرتب رکھا ہی نہ جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ملے گا، گاہک کسٹمر آ کے واپس چلا جائے گا تو ہمیں کچھ چیزیں نہیں ملے گی۔ تو وہ کتنا بیوقوف ہے دکاندار جس نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے دکان ڈالی ہے، لیکن وہ غیر مرتب ہے، غیر منظم ہے، کچھ چیز نہیں ملے گی۔ تو بعین ہی ہمارا یہ سسٹم، وہ شخص بیکار ہے، فضول ہے، جس کا مطالعہ مرتب نہیں ہے، جس کی زندگی منظم اور مرتب نہیں ہے، جس نے حاصل مطالعہ مرتب نہیں کیا، وہ کچھ بھی نہیں خاص کرے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا فتنہ بھی پڑ جائے، اس کے سامنے رکھا جائے گا نا، خاص وہ مطمئن نہ کر سکے، کہے گا یار میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، کہا جائے گا بھی حوالہ دکھاؤ، کتاب دکھا کے رد کرنا ہے، تو وہ پھر پریشان ہوگا کہ کاش میں وہ چیزیں مرتب کر لیتا تو آج یہ وہ چیزیں میرے کام آتی۔ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چوگی کھیت۔ تو اللہ تعالی ہمیں منظم اور مرتب حاصل مطالعہ لکھنے کی توفیق دے، اللہ یہ ہمیں عادت ڈال دے۔ یہ عادت بھی بڑی مشکل ہے نا، ہے تو کام آسان ہی، ہاں کون کرے گا جس کو ہم اور غم ہوگا دین کا،
جس کو پتہ ہوگا میں نے کوئی کام کرنا ہے، کل کو بڑے بڑے افلاطون اور بڑے بڑے اہم لوگوں میں سے میں نے بھی ایک بننا ہے، تو وہ انشاء زندگی کو منظم اور مرتب کرے گا، وہ کام کر جائے گا، ورنہ باتیں کرنے والوں تو بہت ہوتے ہیں، وہ ان کی طرح ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچائے اور ہم سے دین کا کام لے لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔